الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ پھر جس وقت تم عرفات سے روانہ ہوا کرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو مشعر حرام کے پاس۔ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مشعر حرام یہ میدان مزدلفہ میں ایک جگہ ہے، اس کے پاس اس جگہ پر قیام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آسانی سے ممکن ہو، وگرنہ میدان مزدلفہ سارا کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے سوائے وادی محصر کے۔ جیسے میدان عرفات میں ایک وادی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا تھا کہ وہ میدان عرفات کا حصہ نہیں ہے، وادی عرانہ، اس کے اندر قیام درست نہیں۔ اسی طرح مزدلفہ کے میدان میں بھی ایک وادی ہے، ایک جگہ ہے وادی محصر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہا اور اس کی لشکر اور ہاتھیوں کا جو لشکر تھا ان پر اللہ رب العزت نے ابابیلوں کے ذریعے سنگ باری کی تھی اور ان پر عذاب نازل ہوا تھا، وہ وہاں پر تباہ ہوئے تھے۔ تو اس لیے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہو وہاں سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سفروں میں یہی معمول رہا ہے کہ جس وقت وہ ایسی جگہ سے گزرتے تھے جہاں پر کسی قوم پر پہلے عذاب آیا ہوتا تھا تو اپنے چہرہ مبارک پر سر پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور اپنی سواریوں کو تیز کر دیتے تھے، وہاں سے جلدی گزرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس لیے ایسی جگہوں کو تماشگاہ بنانا، سیرگاہ بنانا یہ مناسب اور درست نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی اس جگہ پر ویسے انہوں نے بند بھی کر دیا ہے اور وہاں ان کے آدمی بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہاں جانے نہیں دیتے۔ تو بہرحال ہمیں خود بھی، چونکہ عمل تو ہمارا ہے، ہمیں خود بھی اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ عبادات میں بھی بندہ آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کا پابند ہے۔ جیسے جی میں آیا، جس طرح سے جی میں آیا ویسے کر لیا، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ویسے ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، تمہیں بتایا ہے، ویسے اللہ کا ذکر کرو، پھر وہ ذکر عبادت ہوگا۔ اگر اپنی مرضی اندر شامل کر لی تو پھر وہ ذکر عبادت نہیں رہے گا۔ تو ذکر کرو اللہ کا جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے بالکل ناواقف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر چیز سے انسانیت ناواقف تھی، پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایات عطا فرمائیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم اس جگہ سے روانہ ہوا کرو جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ کے لوگ، قریش خاص طور پر، اور اسی طرح دوسرے قبائل جو مکہ میں حرم کی حدود میں آباد تھے، انہوں نے ایک اور رسم اپنا رکھی تھی کہ باقی لوگ تو میدان عرفات میں جاتے تھے اور یہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے بلکہ میدان مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے۔ مزدلفہ یہ حرم کا حصہ ہے اور عرفات یہ حرم سے باہر ہل کا حصہ ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں اس لیے ہمارے لیے حرم کی حدود سے باہر نکلنا درست نہیں ہے،
اور اپنی مقصد ان کا تکبر اور غرور اور اپنی شان کو نمایاں کرنا ہوتا تھا، اس لیے باقی لوگ تو میدان عرفات میں جاتے، وہاں قیام کرتے، اور پھر وہ وہاں سے واپس آتے، اور یہ پہلے سے میدان مزدلفہ میں موجود ہوا کرتے تھے، تو اس سے ان کو منع کیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ جہاں عام لوگ جاتے ہیں عرفات میں، تمہارا بھی وہاں جانا ضروری ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، بلکہ حج ہوتا ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرت کا ایک بہترین اصول بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھلایا ہے کہ جن کو اللہ نے خاص شان دی ہو ان کو اپنی نمایاں حیثیت بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے وہ تفریق ختم ہوتی ہے، وہ جنگ ختم ہوتی ہے جو مزدور اور سرمایہ دار اور کالے اور گورے اور فلاں کے درمیان میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس پر بڑے واضح الفاظ میں اسی چیز کو بیان کیا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کا سارا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ تو آپس میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھی اس بات کا نمونہ ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کے درمیان مل جل کر رہتے تھے، ان کے درمیان میں بیٹھتے تھے، اور اپنی نشست کو نمایاں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں ان کے اندر مل جل کر رہنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی یہی حکم ہے، اور قریش کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ جہاں عام لوگ جاتے ہیں تم بھی وہیں پہ جاؤ، جہاں سے وہ آتے ہیں تمہیں بھی وہیں سے آنا چاہیے۔ اپنے لیے الگ سے کوئی حیثیت بنانے کی کوشش یہ درست نہیں ہے۔ تم بھی روانہ ہو اسی جگہ سے جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں، یعنی میدان عرفات سے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو میدان عرفات میں، مزدلفہ میں مانگنے کی چیزوں میں سے ایک چیز اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے۔ چنانچہ اور بھی بہت سارا کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جس وقت تم اپنے مناسک حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے اللہ کا ذکر کرو۔ چنانچہ یہ قبائل نے، خاص طور پر قریش نے، یہ بھی عادت اپنا رکھی تھی کہ جب یہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے، مینا کے اندر قیام کرتے، تو وہاں کا جو 3 دن کا قیام ہوتا، اس کے اندر اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور اپنی خاندانی وجاہتوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے، اور اس کے لیے باقاعدہ ان کی مجلسیں لگتی، مشاعرے ہوتے، اور ان شعروں کے اندر، قصیدوں کے اندر اپنے بڑوں کے حالات بیان کیے جاتے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم مناسک حج سے فارغ ہو چکے ہو، حج اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی عبادت ہے، اللہ نے اس کی توفیق بخشی، وہ مکمل ہو گیا ہے، اب بطور شکرانے کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے ذکر سے بھی زیادہ شدت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا کے باقی دنوں کا قیام، وہ بھی ذکر اذکار اور اللہ کے تذکروں سے لبریز ہونا چاہیے، وہ آنے کے، واپسی کے پروگراموں پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت انسان عبادت سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر بھی بسا اوقات غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مقام نہیں ہے کہ انسان اس موقع پر بھی غفلت کا شکار ہو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آگے پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگنی ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، اس میں اسلامی طرز کیا ہے، اور اسلام نے ہمیں اعتدال کا کون سا راستہ تلقین کیا ہے،
اس کا ایک تذکرہ ہے انشاءاللہ العزیز پھر عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔